بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے، مکان گاڑی بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ دولت کا آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، یہ خاص جو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ کا اگر دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا یا آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اگر کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، تو بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے ایسے ایسے معجزات ہوں گے، آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ کو یقین نہیں تو خود آزما کر دیکھ لیں، پھر آپ جھولی اٹھا کر دعا دیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے سارے اٹکے کام ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے تو وہ بھی اس وظیفے اور سورت کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آج کا یہ وظیفہ کیجیے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی اپنی حاجت سے محروم نہیں ہوا، کبھی کسی کو اس وظیفے سے مایوسی نہیں ہوئی۔ جس نے یہ وظیفہ کیا کامیاب ہو گیا۔ اتنی طاقت اور تاثیر ہے اس سورہ میں کہ اس آیت کو پڑھنے والے کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے کی نوبت آتی۔ جو سوچے گا، جو چاہے گا، وہ حاصل کرے گا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، جس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد ہے، سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ سبھی بھائی اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ ہی کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں تب اللہ اسے کسی اور چیز میں بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیت شامل ہیں، جس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو اس طرح ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذہن میں کوثر نام کی ایک ندی ہے جو جنتی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے، اور یہ ندی موتی کے اوپر بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ندی کا پانی سبھی جنتی لوگوں کے لیے ہوگی جو ہر روز اس کا پانی پی سکیں۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے ہمیں اپنی ساری چیزیں قربان کر دینی چاہیے۔ وہ وقت ہو یا دولت ہو، سب کچھ اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی ہر چیز اللہ پر قربان کرتے ہو تب اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی قربانی کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنی دولت قربان جیسے کرنا تھا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمنوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ نے اس سورہ میں یہ بتایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن کاٹ دیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب ایک سورہ پڑھنے کے کیا فائدہ ہیں جان لیتے ہیں، پھر چلیں گے آج کی خاص وظیفے کی طرف۔ جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ ذریعے نہیں ہیں، ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کمائی کے راستے کھل جائیں گے۔ جن کی اولاد جنم کے بعد ہی مر جاتی ہے یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی، انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی فضیلت سے اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو شخص پابندی سے اس سورہ کو پڑھے گا اسے قیامت کے دن جنت کی کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر کو پڑھنا چاہیے، جسے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوگی وہ بھی اس سورہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔
سورہ کوثر پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد پوری ہوگی ہے، اس لیے ہر مراد کو پوری کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ سورہ کوثر ہر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھیں، جس سے رشتے میں آ رہی رکاوٹ سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر کسی بھی یادداشت کمزور ہے یعنی اسے کچھ یاد نہیں رہتا تو اسے اس سورہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغ کی حالت میں سدھار ہوگا اور یادداشت کم مضبوط ہوگی۔ سورہ کو غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کا ویاپار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ویاپار ایسے ہی چلتا رہے تو اسے پابندی سے سورہ کوثر ہر دن پڑھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت سے بزنس میں بہت منافع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر سورہ کو پابندی سے پڑھیں اور اسے بتائے گئے راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کی عذاب سے بچ سکیں اور ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ سورہ کوثر کب پڑھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس سورہ کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، یعنی کوئی 33 مرتبہ پڑھے گا تو ایسا کوئی ہوگا، جو 30 مرتبہ پڑھے گا تو ویسا ہوگا۔ ایسا کرنے یا کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کتنی محبت سے پڑھتے ہیں، کتنا دل لگا کر پڑھتے ہیں، کتنی خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف کسی کے کہنے پر سورہ کوثر کو 21 یا 33 مرتبہ پڑھ کر اس کام سے نپٹنے کو سوچتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ آپ سورہ کوثر کو جتنا دل سے پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے بہتر وقت کون سا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے جتنا مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت پر آپ کا دل اور دماغ بہت شانت رہتا ہے اور آپ کا دھیان صرف اللہ کی عبادت کی طرف رہتا ہے۔ باقی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کے وقت بھی آپ ہر کام سے فری ہو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے اللہ کی عبادت کر کے سوئیں۔ پھر بھی آپ کو جب وقت ملے آپ یہ سورہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ آپ کو اس سورہ کو پڑھنے کے فائدے ملتے رہیں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کو استعمال آپ وظیفے کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ الگ الگ پریشانیوں کا وظیفہ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں۔ سورہ کوثر میں وہ طاقت ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نکال سکتی ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کر کے آپ الگ الگ مصیبت یا پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ پر سورہ کوثر کو لے کر الگ الگ وظیفے بتائے گئے ہیں۔ بہتر ہے آپ اپنے حساب سے دل سے اس سورہ کو پڑھیں جس سے آپ ہر پریشانی سے نکل سکیں۔ باقی اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، آئیے ہم آپ کو چند وظائف کے بارے میں بتاتے ہیں جو بہت ہی مضرب وظیفہ ہے۔ آپ ان کا طریقہ اچھے سے سمجھیے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد 7 بار سورہ پڑھیں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا 11 بار پڑھیں۔ اللہم فنی بھی حلالکا ان حرام کا و اغنی فی فل کا امن سوا۔ اس کے بعد پھر اللہ سے اپنی تنگی دور کرنے اور خیر و برکت کا سوال کریں اور دعا کریں، اور ایسا 41 دن تک پابندی سے پڑھتے رہیں۔ آپ کچھ ہی دنوں میں اس وظیفے کے اثرات اور برکت دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ جب آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ کے کاروبار میں خوب منافع ہونے لگے، آپ کے سارے کام بننے لگیں، تب بھی آپ کو اس وظیفے کو 40 دن لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسا خیر کثیر حاصل ہوگا کہ گھر میں خوشحالی کا دسترخوان بچھ جائے گا۔ محترم ناظرین، آئیے اب دوسرا وظیفہ جان لیتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد۔ آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے یہ جان لیجیے۔ آپ نے اس سورہ کو 21 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح سے محبت سے دل لگا کر پڑھنا ہے، اور جب آپ اس سورہ کو پڑھیں گے تو آپ اپنے ذہن میں
کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہے، جو آپ کی حاجت کو ہو، وہ سب آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس وظیفے پر اور اللہ پاک پر کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو ضرور آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ جب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت سے قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف اور اس کی ساری پریشانیاں، مصیبتوں اور غموں سے نکال دیتے ہیں، اور اسی جگہ اسے رزق اور دولت دیتا ہے جس کی اسے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور استغفار کیا آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عرضی کے ساتھ دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریم کا واسطہ، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سہکار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا گیا، محفل میں کیا گیا، نادانی میں کیا گیا یا انجانے میں کیا گیا، یا اللہ اپنی شان کریم سے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ اور ناظرین، اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری معلومات ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے ہمارے چینل سائرہ وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔